بیٹھے ہوئے ہیں ٹیں ختم. پھر لوگ وہی تبصرہ کرتے ہیں ایکچولی اصل میں صحتیں ٹھیک نہیں ہیں. بھائی انگریزوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے, امریکہ میں بھی ہوتا ہے, جاپان میں بھی ہوتا ہے. وہاں بھی ہسپتالوں میں جا کے دیکھو ایسے ایسے پیشنٹ نظر آئیں گے, آدمی کام جاتا ہے. مجھے یاد ہے اب ہم علماء کے ساتھ رہتے تھے تو ہمیں سمجھاتے رہتے تھے جب بھی کسی کا جنازہ دیکھو تو سوچا کرو کل ہمارا بھی جنازہ ہوگا. علماء جو ہے نا وہ آپ کو سوچنے کا زاویہ ٹھیک کرتے ہیں, لیکن دنیا داروں میں بیٹھو گے وہ آپ کا سوچنے کا زاویہ ہی ٹیڑھا کر دیں گے. تو ہمارے محلے میں ایک 70 سال کے بزرگ کا انتقال ہو گیا. ہم تو تبلیغ میں بیٹھا کرتے تھے, ہم جب ان کے جنازے میں جا رہے نا ہمیں بڑی عبرت ہو رہی, یار کل استاد ہمارا بھی ہوگا اسی طریقے سے, دیکھ لے. یہی شریعت نے سمجھایا نا بھائی, بزرگان دین علماء یہی کہتے ہیں جس کا جنازہ ہے تو سوچو کل تمہارا ہوگا. ڈاکٹروں نے مائنڈ ہی چینج کر دیا. اب کیا ہے, ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کل ہمارا بھی, ہم بچپن میں سب شرارتی ہوتے ہیں, ہم بھی تھے, تو ہمیں خیال آ رہا ہے اب شرارتیں چھوڑ دو بھائی, اب انسان کے بچے بن جاؤ. ایسے ہم سوچتے ہوئے جا رہے ہیں, دیکھ لے کل تیرا بھی, تو بھی لیٹا ہوا ہوگا. صحیح ہے, گھنٹیاں بجا کے بھاگنا ختم کر دو. کسی مسلمان کو تکلیف دینا گناہ ہے. بادام توڑنے کے لیے چپل کا استعمال کرو, پتھر کا استعمال مت کرو. بادام کا درخت تھا ہمارے پڑوس میں, پتھر مارتے تھے تو وہ کسی کے کھوپڑی پہ لگ جاتا, تو بھی یہ سوچ رہے چپل مارو, وہ لگ بھی گئی برداشت کر لو گے, پتھر. مجھے یاد ایک دن, اللہ معاف فرمائے, میں نے پتھر مارا, وہ ہمارے گھر کے صحن سے اڑتا ہوا دوسری گلی میں جا کے گرا. میرے والد صاحب نے دیکھ لیا وہ پتھر اڑتا ہوا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ابا نے چترول لگائے نا ہمیں, میں بھی اور میرے دوست بھی, بولو کمبختو یہ کسی کے سر پہ لگے گا اس کا سر کھل جائے گا, کیا کر رہے ہو. اس کے بعد ہمیں لگا کہ یہ پتھر زیادہ ہو گیا, یہ تھوڑا جوتا صحیح ہے, آئندہ کیا کریں گے ہم, چپلیں ماریں. چپل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لگے تو اتنا مسئلہ نہیں, لیکن چپل بھی تو گئی نا. ہماری کچھ ابا کی چپلوں کی دکان تھوڑی تھی, لیکن خدا کی قسم جو درخت سے چپل مار کے پھل توڑنے کا مزہ ہے وہ ریڑھی سے خریدنے میں نہیں ہے. بادام کا درخت تھا, وہ سڑے ہوئے بادام بھی کچے بھی اس میں سے میٹھا والا حصہ تلاش کر رہے ہیں, کتنا مزہ آتا ہے یار اس میں. تو وہ جو درخت سے پھل توڑ کے کھانے کا مزہ ہے نا وہ ریڑھی سے خرید کے کھانے کا نہیں, اور اس اسٹائل میں توڑ کے کھانے کا وہ ادھر لگا ہوا ہے, ایک نظر آ رہا ہے, پھر یہاں سے آپ مارو وہ گرے اور بھاگو, دوسرا اٹھا کے بھاگ گیا. آج کل بچوں کو پب جی کے علاوہ, پب جی کھیلو تمہاری قسمت میں یہ ہے. لائف تو ہم لوگوں نے بچپن میں انجوائے کیا بھائی, اور جب بارشیں ہوتی تھی کیچڑ اٹھا اٹھا کے جو چپیڑے پڑتے تھے نا ایک دوسرے کے منہ پہ طبیعت سے, جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے, اٹھایا کیچڑ پٹاخ کر کے لیپ دیا پورا, بھاگ رہے ہیں وہ لیپے گا. بچوں کے آج کل یہ سارے مزے کیا ہو گئے, ختم. مٹی بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. خیر کہاں یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے. خیر جنازہ جا رہا ہے تو ہمیں بھی ابھی خیال آ رہا ہے یا اللہ ہم بھی اب انسان کے بچے بنیں گے, نماز پابندی سے پڑھیں گے, امی ابو کا کہنا مانیں گے. یہی ہوتا ہے نا جنازے میں. لیکن زمانہ اسی وقت بدلنا شروع ہو گیا تھا. انکل کو دفنایا, دفناتے ہوئے باتیں کیا ہو رہی ہیں, ابے یار آج کل یہ ڈالڈے نے مسئلے خراب کیے. یار عثمان بھائی یہ ہمیشہ بچتا ہے, اس کو وہ کر دیں کوئی, ٹھیک ہے نا, یہ اس کو سیٹ کر دیں. تو ہم یہ فوراً کیا, یار یہ ڈالڈا ہے جو سارے کیا کر رہا ہے مسائل. ابے آج کل چینی نے بڑے مسئلے کیے ہوئے. میں سوچ رہا تھا یار بجائے اس کے کہ آپ عبرت حاصل کرو, آج یہ انکل گئے ہیں, کل ہم نے جانا ہے, ساری بلی ڈالڈا پہ ڈال رہے ہو, کوکنگ آئل پہ ڈال رہے ہو. ایکچولی ایکسرسائز نہیں ہے آج کل. ایکچولی کیا نہیں ہے, بڈھے بڈھے بھی جو 75 سال کے تھے وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. کرو یہ باتیں, یہ موقع نہیں ہے. یہ کلینک میں بیٹھ کے کرو, ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں بیٹھ کے کرو. یہ موقع یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے. یہ موقع یہ باتیں کرنے کا ہے بھائی, ڈالڈا ہو یا دیسی گھی ہو. دیسی گھی والے کیا نہیں مرتے کیا ہے بھائی, وہ بھی تو مرتے ہیں. یہ موقع یہ سوچنے کا نہیں ہے ڈالڈا کا قصور ہے یا دیسی گھی کا قصور ہے یا ایکسرسائز نہیں کرتے تھے 70 میں بھی نہیں گئے, اب کب جائیں گے. 70 میں بھی تو چلتا ہے اتنا, تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے, اللہ سب کو 70 والوں کو 90 تک زندہ رکھے, 100 تک زندہ رکھے. لیکن یہ موقع یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے, یہ بہت غلط ہے. ایک اللہ نے آپ کو عبرت کا موقع دیا اور آپ اس موقع پہ کیا کر رہے ہو, صحت کی باتیں شروع کر دی.
तभी तो शरीयत में जनाजा पढ़ने का हुक्म है कि दुआ मांगो उसके लिए मगफिरत की, आखिरत का सफर है, कब्र में दाएं करवट पे लेटाओ, फिर दुआ मांगो उसके लिए, उसके सवाल जवाब शुरू होने वाला है, और सोचो कल हमने भी यहाँ आना है। नबी ने क्या फरमाया, कब्रिस्तान जाया करो पाबंदी के साथ। हदीस में के अल्फाज में, अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ हदीस का मफहूम। क्यों? फइन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, ये आखिरत की याद दिलाती है। डॉक्टर जब कब्रिस्तान जाता है तो आखिरत की याद नहीं आती है उसको। वो पता है क्या सोचता है, जो रेशो चल रहा है, जो कब्रों पे उम्रें लिखी हुई हैं 20-25, इट मीन्स के हमारी जो औसत उम्र है, रेशो है, वो 50+ चल रहा है। तो अब मैं चूंकि 50 का हो गया हूं तो मुझे अब केयर करना शुरू। अबे भाई ये काम तू क्लिनिक में कर रही है, जरूर ये भी जरूरी है, ये यहां का नहीं है। नबी ने कब्रिस्तान रिपोर्टें तलब करने के लिए जाने का हुक्म नहीं दिया कि वहां जाके रिपोर्ट तलब करो, रिपोर्टें लिखो कि कितने इसमें लेडीज हैं, कितने जेंट्स हैं, इसमें कितने क्यों मरे और कितने इस वजह से क्यों मरे। भाई कब्रिस्तान बेहतरीन मौका है आखिरत की याद ताज़ा करने के लिए कि आपने सुना दौलत दौलत दौलत, यूट्यूब पे देखा हर वक्त गड्डियों को घुमा घुमा के पंखे से हिला रहे हैं, अपने हवा दे रहे हैं अपने आप को, गाड़ियां दिखा रहे हैं। तो ये सोचने के लिए कब्रिस्तान है भाई, वो भी एक दुनिया है, ये भी एक, बोलो, ये भी एक दुनिया। आना कहाँ है? यहां से सुकून मिलेगा, सुकून। पैसा है ठीक है, अगर है भी तो इसके लिए तैयारी करो, इस कब्र के लिए। नहीं है, सबर का सवाब हासिल करो। साबिर शाकिर दोनों कहां जाएंगे? जन्नत में। शुक्र करता है वो भी, जो सबर करता है वो भी। और पता है शुक्र से ज्यादा सवाब सबर का है। एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा कि मुझे यकीन है मैं जन्नत में जाऊंगा। उसकी बीवी ने कहा क्यों? नहीं, हम दोनों जन्नत में जाएंगे। सॉरी, बीवी ने शौहर से कहा मुझे यकीन है हम दोनों जन्नत में जाएंगे। उसने कहा क्यों? कहती तू अपनी शक्ल देख शीशे में। कहा इस डिजाइन को मैं बर्दाश्त करके सब्र कर रही हूं, लिहाजा मैं कहां जाऊंगी? जन्नत। और तू मुझ जैसी खूबसूरत को देख के शुक्र कर, तो कहां जाएगा? हर औरत को नाज होता है ना कि मैं हूं दुनिया की सबसे हसीन। तो इसलिए कब्रिस्तान जाके क्या सोचना है, ये नहीं कि एक्चुअली ये कोलेस्ट्रॉल, ये क्लिनिक की बातें हैं। यहां जाके भाई एक